اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے مذہب اور دین میں فرق۔ یہ اگلا لیکچر ہے۔ اسلام کی تعلیمات جو کہ قرآن اور سنت پر مبنی ہیں، اس میں اس قسم کی چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی۔ اچھا، یہ ایک بڑا مشہور ہے کہ اسلام صوفیہ نے پھیلایا۔ یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان کی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اول تو کسی صوفی نے کوئی اسلام نہیں پھیلایا، مسلمان نہیں کیے، یہ لاکھوں مسلمان کیے۔ نظام الدین اولیاء کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ انہوں نے صرف ایک شخص کو مسلمان کیا، ہندو کو، اور وہ بھی اپنی کوششوں سے نہیں کیا، وہ خود مسلمان ہونے کے لیے آ گیا، کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ یہ پڑھ کے دیکھیں تو اگر بر صغیر میں صوفیہ نے کچھ پھیلایا ہے تو وہ صوفیزم پھیلایا ہے، جو کہ قرآن سنت کے بالکل منافی ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوفی تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ صوفی لوگ کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کسی جنگل میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں پہ عبادت شروع کر دی، لوگ آنا شروع ہو گئے، کسی نے لنگر شروع کر دیا، کپڑے پہنے ہیں نہیں پہنے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ سنت کیا ہے کہ آپ نے، میرے آقا نے بھرپور زندگی گزاری اللہ کے حکم کے مطابق، اسلام پھیلایا، دین پھیلایا، جہاد کیا، قتال کیا، شریعت نافذ کی۔ وہ تو اس قدر ایکٹیو تھے کہ مدینہ کی زندگی میں انہوں نے کوئی رات سکون سے سوئے نہیں۔ وہ صحابی بتاتے تھے کہ ہم آدھی رات کو دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار تلوار لیے مدینہ کے قرب و جوار میں پھر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ کسی صوفی نے آج تک تلوار پکڑی؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہ رہبانیت کی شکل ہے۔ میں صوفیزم پہ بھی ایک تفصیلی لیکچر دوں گا۔ فی الحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلام انہوں نے پھیلایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ہندوؤں سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ ہندو، یہاں پہ ہندو ہے، ادھر گمراہ مسلمان ہے۔ یہاں پہ مندر ہے، وہاں پہ مزار ہے، قبر ہے، یہاں بت ہے۔ ہندوازم میں سادھو ہے، جوگی ہے، بابا ہے، ادھر ملنگ ہے، پیر ہے، بابا ہے۔ ادھر درشن ہے دیوی کے، ادھر زیارت ہے کسی چیز کی۔ ادھر ڈنڈوت ہے، وہاں سجدہ تعظیم ہے۔ یہاں پھیرے ہیں، وہاں چکر ہیں۔ گمراہ مسلمانوں میں، اچھا ہندوؤں میں پرشاد ہے، ان مسلمانوں میں تبرک بھی بانٹا جاتا ہے۔ تبرک ہندوؤں میں بھجن گائے جاتے ہیں، ادھر جناب یہ قوالیاں، نعتیں گائی جاتی ہیں۔ ہندوازم میں مندروں میں رقص کرتی ہیں دیو داسیاں، یہاں پہ دھمال ڈالتی ہیں عورتیں جا کے، خصوصاً فلمی عورتیں۔ وہاں کریا کرم، ہندوؤں میں کریا کرم ہے، کل ساتہ دسواں ہے، اور یہی چیزیں مسلمانوں نے لے لی ہیں۔ وہاں بتوں کو غسل کیا جاتا ہے، یہاں قبروں کو غسل دیا جاتا ہے عرق گلاب سے۔ وہاں دیوالی ہے، یہاں اس کی نقل میں شب برات ہے۔ دین میں کوئی شب برات نہیں ہے۔ وہاں ہندوؤں میں دسہرہ ہے، یہاں پہ تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ وہاں راکھی باندھی جاتی ہے، یہاں امام زامن باندھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں تنتر منتر ہے، ادھر تویز گنڈا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ تو قرآن سنت میں مبنی ہیں۔ اس میں اس قسم کی چیزوں کی کوئی گنجائش جگہ ہے ہی نہیں۔ جب انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تو انہوں نے غور و غوض کے لیے ادارے بنائے کہ آخر مسلمانوں نے 3/4 دنیا پہ 1000 سال تک کس طرح غلبہ حاصل کیا، دنیا کے تقریباً ہر خطے پر حکومت کی۔ تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے قرآن کریم، جس سے یہ ساری ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج کل نہیں کرتے، اس وقت کرتے تھے۔ آج کل انہیں قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں حاصل کرتے۔
جس طرح انگریز اور دوسری مغربی قوموں نے یا ہندوؤں نے حکومت اور چرچ کو علیحدہ کر دیا تھا، اس طرح انہوں نے غلبہ پانے کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے مذہب کے نام پر لوگوں کو نامزد کیا، جس کا نام مولوی رکھا یا مولانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی سنا آپ نے مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا ابو بکر صدیق، مولانا فلانا؟ اور اس کی بنیاد پر عرب سے لے کر ہندوستان تک فرقہ پرستی کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ 280 سال تک سرپرستی کی، اور وہ مسلمانوں کو آخر کار قرآن سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو ابھی تک کامیاب ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے۔ یہ فرقے جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ 300 سال پہلے نہیں تھے۔ مسلمانوں میں کوئی مولوی نہیں ہوتا تھا جو کہ نماز پڑھائے، نماز جنازہ پڑھائے، بچوں کا خالی ناظرہ کی تعلیم دے، ہاں جی، نکاح پڑھائے، دوسری مذہبی رسومات ادا کرے۔ یہ کام حکومت کے ادارے کرتے تھے یا امیر جو ہوتا تھا وہ کرتا تھا۔ حضرت علی کا ایک واقعہ ہے، ایک رومی غلام ان کے پاس قید تھا ان کے خیمے میں، تو ایک دن اس نے کہا کہ یا امیر، ہمارے ملک میں، ہمارے سسٹم میں، ہمارے نظام میں تو ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بعد لڑنے کے لیے سپہ سالار ہوتا ہے، فیصلے کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے جسٹس ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے، فلانے کام کے لیے فلانا ہوتا ہے، فلانے کام کے لیے فلانا ہوتا ہے۔ جبکہ میں جب سے قید ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب نماز آپ کی مذہبی وہ ہوتی ہے تو اس وقت آپ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ سپہ سالار بنے ہوتے ہیں، جب آپ عدالت میں بیٹھتے ہیں تو قاضی بنے ہوتے ہیں، جسٹس بنے ہوتے ہیں، اور پرسوں آپ اپنی قمیض سی رہے تھے۔ تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہم میں کوئی فلان نہیں ہوتا، ٹمکا نہیں ہوتا، ہم سب برابر ہوتے ہیں، لیکن جو امیر ہوتا ہے یہ اس کی تمام ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں، اور وہ عام آدمی ہوتا ہے میری طرح۔ الہامی مذہب کی طرف، مذاہب کی طرف جانے سے پہلے ہم اب تک بر صغیر کے مذاہب کا جو جائزہ لیا ہے اس کا تجزیہ کریں، یعنی جو فرقے ہیں، مذاہب ہیں بر صغیر میں، ان سب مذاہب میں مندرجہ ذیل چیزیں مشترک ہیں۔ یہ مذاہب یا فرقے کسی انسان نے شروع کیے تھے یا ان کی اختراع ہیں، یعنی ان کا کریٹر، ان کا موجد ان فرقوں کے انسان تھے۔ اب ان میں کیا چیز لازم ہوتی ہے؟ ایک تو سب سے بڑی ان فرقوں میں جو چیز ہے وہ شخصیت پرستی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نام لیتے ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ساری الٹی عقیدے کرتے ہیں۔ آپ صادق تھے، امین تھے، یہ جھوٹے ہیں، یہ خائن ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی یہ شخصیت پرستی، ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو ہوتی ہے شناخت کیسے ہوتی ہے؟ داڑھی سے ہوتی ہے، داڑھی کا سائز کیا ہے۔ اب اگر تو چھوٹی سی داڑھی ہے، فرینچ کٹ ہے، جس طرح عربی بھی رکھتے ہیں، یہ بدبخت جو کافر لوگ بن گئے ہیں قادیانی، ان کی نشانی ہے۔ شیعہ لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ داڑھی کو مشین پھرواتے ہیں، یعنی باریک سے بال چہرے پہ ہوتے ہیں جو صاف بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ شیعہ ہے۔ اہل حدیث کی لمبی داڑھی ہوتی ہے، میں معذرت سے کہوں گا، بالکل ایک فرقہ، ایک مذہب ہے سکھ، وہ بھی داڑھی کو چھوڑ دیں، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لمبی سی داڑھی ہوتی ہے۔ اچھا، اہل سنت جو ہوتے ہیں، جن کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، ان کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی ایک مٹھی رکھ کے باقی کاٹ دو۔ تو ان کی داڑھیوں کی شناخت ہوتی ہے۔ اچھا، اور شناخت میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے نام ہوتے ہیں، قادری، پتہ نہیں کیا کیا، اور فی شیعوں کے ناموں سے کس طرح شناخت ہوتی ہے؟ نقوی، اس طرح کر کے نا، یہ جو شیعوں کے فرقوں میں زیدی، بخاری، یہ شناخت ہوتی ہے۔
اچھا، ان کی ٹوپیاں، جبے، جوتیاں، تہمد، ہر چیز ان کو بتاتی ہے کہ یہ کس فرقے کا بندہ ہے۔ اب ظاہری شناخت میں حلیہ، لباس، شکل صورت، سر کے بال، ٹینڈ، پہننے یا لٹکانے والی چیز جس کا ایک ہی مذہب ہے کہ اپنے مذہب یا فرقے کی پروجیکشن۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے ٹینڈ کرائی ہوتی ہے، وہی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹینڈ کرائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نارمل سے بال تھے، ٹینڈ تو آپ نے اس وقت کرائی جب آپ نے حج کیا۔ رسم و رواج یا رسومات، اپنی مزید شناخت قائم کرنے کے لیے عجیب و غریب رسومات، میلے ٹھیلے مصروف رکھنے کے لیے عوام کو، تاکہ وہ اپنے دین کی باریکیاں نہ سمجھ سکیں یا اپنے مذہب کی بھی باریکیاں نہ سمجھ سکیں۔ نمبر 4، کسی انسان، مقبرہ، بت یا مافوق الفطرت چیزوں کی پوجا پاٹ، پرستش، تعظیم، سجدے وغیرہ۔ نمبر 5، کتابیں یا لٹریچر چھپوانا اور سختی سے اپنے پیروکاروں سے اس کی پابندی کروانا۔ اس طرح ایک تو آمدنی کا ذریعہ، دوسرے اپنے پیروکاروں کے ذہنوں کو مسلسل الجھائے رکھنا۔ اس میں زیادہ تر مفوق الفطرت، قصے، کرامتیں، کہانیاں اور نہ سمجھ آنے والی تعلیمات۔ نمبر 6، چندہ یا عطیات، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے مذہب، فرقہ کی بڑھوتی یا اپنی کسی بڑی شخصیت، گدی نشین، پیر وغیرہ کے لیے چندہ اور عطیات مانگنا۔ کچھ لوگ تو خود دیتے ہیں، کئی جگہ خود ڈنڈے کے طور پہ ان سے عطیات لینا۔ بلکہ اب تو مانگنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ غریب لوگ اپنا پیٹ کاٹ ان بڑے بڑے بتوں کو اربوں روپیہ دان دیتے ہیں۔ اس میں سیاستدان بھی ہیں، جیسے وہ ایک بدبخت آج کل وزیر خارجہ ہے، کیا نام ہے، مخدوم قریشی، اس کی گدی ہے، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں مریدوں سے، کہیں بال کاٹ رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، حکومت میں بھی ہے، گدی میں بھی ہے، اور یہ صرف غریبوں کے چندوں سے بنے ہیں۔ اس طرح ایک فیصل سارا ہی آتے جنگ میں، اور عابدہ حسین وغیرہ وغیرہ۔ القابات، نمبر 7، القابات، خطاب، اس کی بھرمار جو عام انسان سے بڑھ کر ہو، یعنی یہ بتایا جائے کہ یہ جو پیر ہیں، یہ جو حضرت صاحب ہیں، یہ جو فرقے کے بانی ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ تم انسان ان کے پاؤں سے صرف چھو۔ شخصیت پرستی۔ اب ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے؟ ہندوؤں میں مہاتما ہوتا ہے، پیراگی ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، گرودیو ہوتا ہے، جوگی ہوتا ہے، اس طرح وہ انہیں کی کاپی۔ دین میں تو ہے ہی نہیں۔ دین میں تو ہم ابو بکر کے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں، حضرت ابو بکر صاحب کہا تھا رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو، کوئی قرآن نے بھی کہا، علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، بس دیٹس اٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبے حضرت علامہ مولانا صوفی فلان 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 فلان، سردار الفلان، ٹمکان، قطب الغوث، جیسے پیر، خواجہ، گنج بخش، داتا، مجدد، سید، سردار، شیخ الہند، شیخ الاسلام۔ یہ چند دن پہلے ایک شیخ الاسلام بنا ہوا ہے فروڈیا، ڈاکٹر طاہر القادری، اس کا نام، اس کو کہتے ہیں مولانا چھرلی۔ اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ ایک ہندوستانی گانا تھا، اس کے پہ ناچ ہو رہا ہے عورتوں مردوں کا، اور وہ پریزائڈ کر رہا ہے، اور ان کے اوپر وہ لٹا رہا ہے روپے۔ اب میڈیا نے سب کو ننگا کر دیا، وہ لٹا رہا۔ نمبر 8، اپنے اصلی صحائف کو سمجھ کر نہ پڑھنا، یعنی اصلی صحائف قرآن سن، بلکہ اس کو بگاڑ کر نئی چیز بنانا، اور اس کو اپنے ان پڑھ پیروکاروں تک پھیلانا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں، یوں کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرا پیشاب پیے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت، یعنی سنی سنائی باتیں مشہور کرنا جن کا اصل سکرپچر سے، الہامی سکرپچر سے قطعی کوئی تعلق نہ ہو۔ تو دوستو، یہ اگلا لیکچر تھا، دین اور مذہب میں فرق کیا ہے، اور ہم نے
عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں، اپنا زرتشوں کی طرح اپنے دین اسلام کو کس طرح اس کا مذہب بنا دیا اور اصل چیزیں غائب کر دی جو قرآن میں ہیں، کیونکہ قرآن نے پڑھنا نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔